لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر، ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، آخری دن ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ماہ رمضان کے حقوق کو مکمل ادا کر سکتا ہوں یا کر سکا ہوں، تو ایسا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی چیز مکمل نہ مل سکے تو مکمل چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جتنی چیز ملے، اچھائی ملے، بھلائی ملے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ان ایام میں ہمیں دو چیزوں پر بالخصوص توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو ہے شب قدر کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے 10 دن کا مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا۔ حدیث مشہور ہے، آپ بھی یقیناً سنتے رہتے ہوں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 2 صحابی آپس میں تنازع کر رہے تھے، آپس میں کسی بات میں ان میں اختلاف ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کا علم دیا گیا تھا، تم 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے علم اٹھا لیا گیا۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ تم ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی تاک راتوں کے اندر اسے تلاش کرو۔ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے ما کان وما یکون سکھا دیا۔ جب سے کائنات بنی تب سے لے کر اہل جنت کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر بات رب نے اپنے حبیب کریم کو سکھا دی، بتا دی۔ تو یہ شب قدر، اس کے علم کو اٹھائے جانے کا سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بات اصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا دیتے اس سال کے بارے میں کہ 21 رمضان شب قدر ہے، یا 23 ہے، یا 25 ہے، یا 27 ہے، یا 29 ہے، یا آخری رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال، 2، 3، 4، 5 سالوں کے بارے میں بتا دیتے، لیکن اس کے بعد جو آنے والے سال ہیں، امت کا دور ہے، تو امت مسلمہ شب قدر کی فضیلت کو کیسے پاتی؟ 1، 2، 4 سالوں کے بارے میں اگر پتہ چل جاتا تو بعد میں جو آنے والی امت ہے وہ شب قدر کو کیسے ڈھونڈتی، اس کی فضیلت کیسے حاصل کرتی۔ اس لیے رب نے چاہا، رب کے حبیب نے چاہا کہ امت مسلمہ شب قدر کے بہانے یہ جو آخری عشرہ ہے اس کو بھرپور انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کے اندر گزار دے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس عشرے کو رب کو راضی کرنے کے لیے گزارنے کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے گزارا جائے۔ تو بہرحال مطمع نظر انسان کی کوشش یہ ہو کہ وہ شب قدر کو تلاش کرے۔ شب قدر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، شب قدر کے یوں تو فضائل، کمالات، خوبیاں بے شمار ہیں۔ غور کیجئے کہ جو سورہ قدر ہے، سورہ قدر کے اندر رب نے لیلۃ القدر کا ذکر 5 بار فرمایا، 3 بار لفظ لیلۃ القدر سے، یعنی کھلے لفظوں میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان کے سامنے کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان نارمل رہتا ہے. اچھا کسی چیز کی بات ہو رہی ہوگی تو کہنے والا کہتا ہے تو سمجھا ہی نہیں ہے میں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا شب قدر میں. سننے والے نارمل ہیں. رب نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ سمجھے کہاں ہو کہ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے ایک طرف رکھ دو، شب قدر ایک طرف رکھ دو، 1000 مہینے پیچھے ہیں، شب قدر ان سے آگے ہے. یہ 3 بار جو ذکر ہے یہ کھلے لفظوں میں ہے. اس کے بعد 2 بار ذکر فرمایا، 2 بار مزید ذکر فرمایا. تنزل الملائکہ والروح فیہا، اس کے اندر اس کا مطلب بھی شب قدر ہے. اور آگے چل کے فرمایا سلام ہیا حتی مطلع الفجر، سلام ہیا وہ، یہ بھی شب قدر ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر کا ذکر 5 بار فرمایا، 3 بار کھلے لفظوں میں اور 2 بار چھپے لفظوں میں. اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں شب قدر جہاں پائی جا رہی ہے، رب نے قرآن عظیم شب قدر میں اتارا. شب قدر جہاں پائی جا رہی ہے وہاں 1 قدر نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بلکہ 5 قدریں ہیں. وہاں 5 قدریں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رات کو شب قدر کہا اور اس سورت کے اندر شب قدر کا ذکر بھی 5 بار فرمایا. وہ 5 قدریں کون سی ہیں؟ رب نے کتاب نازل فرمائی قدر والی، جس فرشتے کے ذریعے بھیجی وہ قدر والا، اور جس نبی پر بھیجی وہ قدر والے، جن دنوں میں اتری وہ دن قدر والے، جس امت پر آئی وہ امت قدر والی. آپ غور کیجئے گا یہ 5 چیزیں ہیں. کتابوں کے اندر سب سے اعلیٰ عرفہ بلند برتر بالا کتاب ہے قرآن عظیم. تورات بھی رب کی کلام ہے، انجیل بھی رب کی کلام ہے، زبور بھی رب کی کلام ہے، قرآن بھی رب کی کلام ہے. لیکن ان سب میں سے عرفہ اعلیٰ برتر بالا جو کتاب ہے وہ قرآن عظیم ہے. اس لیے فرمایا قدر والے. فرشتے سارے عباد و مکرمون ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب سے جدا ہے. اس لیے رب نے اس قدر والے فرشتے کے ذریعے اس کتاب کو نازل فرمایا. نبی سارے بڑے ہیں، رسول سارے بڑے ہیں، نبی سارے بڑے ہیں، رسول سارے بڑے ہیں، لیکن سارے نبیوں سے بڑے میرے آقا ہیں. یہ قدر والے رسول ہیں. زمانہ، اوقات، وقت، اس میں سے سب سے بہتر وقت وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا دور اقدس ہے. میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور کما قال رسول اللہ علیہ السلام، سب سے بہتر دور میرا دور ہے، اس کے بعد میرے بعد والا، پھر میرے بعد والا. تو سارے زمانوں میں سے بہتر زمانہ وہ میرے آقا کا زمانہ. تو جس زمانے میں یہ کتاب اتری وہ زمانہ قدر والا. امتوں میں سے اچھی امتیں بھی گزری ہیں، ساری امتوں کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. بڑے نیک لوگ رب کے گزرے ہیں، بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، لیکن رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
अतअमुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सारी उम्मतें जो लोगों के भले के लिए रब ने भेजी है, उन सब में से बेहतर उम्मत रब ने तुमको बनाया है। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं खुलासा के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। रब ने इस सूरत के अंदर शब-ए क़द्र का ज़िक्र फरमाया 5 बार। मैं 5 की मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं एक नुक्ता अर्ज़ किए देता हूँ। रब ने चाहा तो फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पर अर्ज़ करूँगा। ये जो दीन है, कभी हमें उसमें 4 की तजल्लियाँ नज़र आती हैं, कभी 5 की तजल्लियाँ नज़र आती हैं। कभी हमें 4 की निस्बतें, जो निस्बत है 4 यारों की, और कभी 5 की निस्बत, जो निस्बत है पंजतन पाक की। न 4 यारों से कोई जुदा हो सकता है, न पंजतन पाक से कोई जुदा हो सकता है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, इस सूरत के अंदर रब ने लैलतुल क़द्र का ज़िक्र भी 5 बार फरमाया है। उसकी वजह यह है कि इस रात में इस किताबुल्लाह और किताबुल्लाह जो नाज़िल हुई, जिस दौर में नाज़िल हुई, जिस नबी पर नाज़िल हुई, इसको मिलाया जाए तो इसके अंदर 5 कदरें हैं, 5 कदर वाली हस्तियां हैं, 5 कदर वाली चीज़ें हैं, 5 कदर वाली अशिया हैं। इसलिए रब ने ज़िक्र भी 5 बार फरमाया और इस रात को शब-ए क़द्र का नाम अता फरमाया। और मैंने अर्ज़ की कि 3 बार खुले लफ्ज़ों में ज़िक्र फरमाया और 2 बार छुपे लफ्ज़ों में ज़िक्र फरमाया। अरबी में से बोलते ज़मीर, जैसे मैंने कहा कि हाफिज़ अशरफ सईदी साहब मुझे कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा, अब पहले नाम लिया फिर उन्होंने कहा, अब ये जो उन्होंने कहा, उसने कहा, इसने कहा, ये ज़िक्र उसी बंदे का है लेकिन खुले लफ्ज़ों में नहीं है। रब ने इस लैलतुल क़द्र का इस सूरत के अंदर ज़िक्र 5 बार का किया, 3 बार खुले लफ्ज़ों में, 2 बार छुपे लफ्ज़ों में, 3 बार खुले लफ्ज़ों में। उसमें हिकमत क्या है? किताब है कदर वाली, इसकी कदर और कीमत, मकाम और मर्तबा खुला है। जिस फरिश्ते के ज़रिए उतारी उसकी कदर, कीमत, मकाम, मर्तबा खुला है, किसी तरह का तरद्दुद नहीं है। और जिस नबी पर उतारी उसका मकाम, मर्तबा भी खुला है। लेकिन जिन दिनों में उतरी, जिन दिनों में उतरी, जिस ज़माने में उतरी, उस ज़माने की कदर और कीमत सोचने, समझने, गौर करने से समझ आएगी। वरना ज़ाहिरी तौर पर उस दौर में जंगें भी चल रही थी, उस दौर में कुछ लोग बुतों की पूजा भी कर रहे थे। अर्ज़ करने का मकसद ये है, दिनों की कदर और कीमत वैसी खुली नहीं थी जैसी खुली किताब की कदर और कीमत है, जैसी खुली जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की कदर और कीमत है, जैसी खुली सैयद आलम का मकाम और मर्तबा है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की कदर और कीमत, उम्मत मुस्लिमा भी सबसे बेहतर उम्मत है, लेकिन इस उम्मत में हम जैसे भी तो हैं, हम जैसे लोग भी हैं जिनका कौल और है, फेल और है, जिनका किरदार शरीयत से बिल्कुल जुदा है, तो हम जैसे भी हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा की कदर और कीमत है, लेकिन ऐसी खुली नहीं, ऐसी वाज़े नहीं जैसी वाज़े जिब्रील अमीन का मकाम है, जैसा वाज़े कुरान का मकाम है, जैसा वाज़े मेरे आका का मकाम है। अर्ज़ करने का मकसद ये है, 3 हस्तियाँ, 3 चीज़ें, उनकी कदर और कीमत बिल्कुल वाज़े थी। रब ने 3 बार बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में इसे शब-ए क़द्र का नाम दिया। 2 की कदर और कीमत इतनी वाज़े नहीं थी, इसलिए पोशीदा लफ्ज़ों में इसे शब-ए क़द्र का नाम दिया। लेकिन अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इन दिनों में इंसान की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इस कद्र वाली रात को तलाश करे। तवज्जो है आपकी? और एक और बात आपसे अर्ज़ करूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शब-ए क़द्र में खूबियाँ भी 5 ही रखी हैं। ज़िक्र भी 5 बार फरमाया,
قدریں اس کے اندر 5 جمع فرمائیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 خوبیاں اور 5 کمالات عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی اور کمال وہ یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے میں ہر بات پہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن یہ بات بہت بڑی بات ہے، اس لیے چاہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا جاؤ، وہ ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر انہیں سلام کہو۔ کیا کہو جی؟ سلام کہو، جو وہ جواب دے اس پہ غور کرنا، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے اندر سلامی اور تحیت رائج ہوگی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کے اس گروہ کے پاس گئے تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ تھا السلام، وہ تھا السلام، وہ تھا السلام۔ السلام رب کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، رحیم بھی اس کا نام ہے، رحمان بھی اس کا نام ہے، کریم بھی اس کا نام ہے، مجید بھی اس کا نام ہے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں کے پاس پہنچ کے سب سے پہلے جو نامی رب کا جو نامی حضرت آدم کی زبان سے نکلا وہ تھا السلام علیکم۔ السلام، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں سلامتی کی کتنی قدر ہے۔ ہمارے جد امجد، جد اعلیٰ، ان کی زبان پہ رب کے اسماء الحسنی میں سے پہلے سب سے جس نام کو جاری کیا گیا وہ سلام کو جاری کیا گیا، یہ بتانے کے لیے فرشتوں نے جو کہا، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آدم ہم تمہیں زمین پر سلامتی عام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے دین کا نام بھی ہے اسلام، وہ ہے السلام، یہ اسلام۔ اسلام کا خلاصہ اور مفہوم لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اسلام یہ ہے جو دوسروں کے اندر سلامتیاں تقسیم کرے، جو سلامتی بانٹے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان سے لوگ سلامت، جس کے ہاتھ سے لوگ سلامت، وہ مسلمان ہے جو حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں رب نے اس رات کو سلامتی والی رات فرمایا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور میں اس چیز کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ ہیراکل کی طرف میرے آقا نے خط لکھا، ہیراکل بادشاہ، اس کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے خط لکھا کہ تو مسلمان ہو جا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، تو میرے آقا علیہ السلام نے جو الفاظ لکھے تھے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلم تسلم، اسلم تسلم، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، صحیح بخاری، مسلمان ہو جا سلامتی تیرا مقدر بن جائے۔ اسلم تسلم۔ ہیراکل نے دیکھا، سوچا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں بادشاہی چلی جائے گی۔ اس نے میرے آقا علیہ السلام کے قاصد کو جناب دغاتر کے پاس بھیجا، واقعہ میں تفصیل ہے۔ تو دغاتر کے پاس جب گئے تو دغاتر نے اسلام قبول کیا، قوم نے جناب دغاتر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ میرے آقا کے قاصد دوبارہ ہیراکل کے پاس لوٹے۔ ہیراکل نے کہا سنو، جیسے دغاتر کو انہوں نے مار دیا ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا یہ مجھے بھی مار دیں گے،
میری بادشاہی بھی چھین لیں گے، اس لیے میں مجبور ہوں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس حدیث کے تحت علماء اسلام نے لکھا کہ ہرقل مصطفیٰ کی بات سمجھا ہی نہیں تھا، ہرقل حضور کی بات سمجھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا، تیری سلامتی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا آخرت میں سلامتی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا دنیا میں سلامتی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا صرف دین کی یا صرف دنیا کی، میرے آقا نے ساری سلامتیاں دے دی تھی۔ اسلم تسلم، تم مسلمان ہو جا، ہر سلامتی تجھے مل جائے گی۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا آخرت بھی سلامت رہتی، دنیا بھی سلامت رہتی، دین بھی سلامت رہتا، دنیا بھی سلامت رہتی، بادشاہی بھی سلامت رہتی۔ وہ سمجھا نہیں، اس لیے دنیا کو بچا گیا، آخرت کو برباد کر گیا۔ تو میں یہ بات سنا کر آپ کی توجہ اس پہ لانا چاہ رہا ہوں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس رات صرف تیرا دین سلامت رہے گا، تیری آخرت سلامت رہے گی، فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں کامل سلامتی ہے، دنیا کی سلامتی ہے، دین کی سلامتی ہے، اولاد کی سلامتی ہے، مال کی سلامتی ہے، آخرت کی سلامتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں اس سلامتی والی رات میں اگر ہم اس عالم کے لیے دعا کریں سلامتی کی کہ مالک اس وبا نے اس عالم کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، مالک اس وبا سے اس عالم کو نجات عطا فرما اور سلامتی عطا فرما۔ اس رات سلامتی کا وعدہ ہے، رب کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے، اس سے سلامتی مانگیں گے تو سلامتی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایک اس میں خوبی اور کمال ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ دوسری خوبی اور کمال توجہ ہے آپ کی، جو کبھی کوئی شخص آتا ہے دور سے تو 4 بندے اس کا استقبال کرنے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ خود نہیں پہنچ سکتا، وہ خود پہنچ سکتا ہے، یہ اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ 4 بندے چلے گئے جی، وہاں رستے سے لے کر آئے، 4 بندے اس کے پاس بیٹھے رہے، جتنی دیر وہ موجود رہا اتنی دیر اس کے ساتھ محفل جما کے رکھی۔ یہ تشریف ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے۔ آپ عبادت سارا سال کرتے ہیں، نماز سارا سال پڑھتے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو جبریل نہیں آتے، آپ ذکر کریں تو جبریل نہیں آتے، آپ سجدہ کریں تلاوت کریں جبریل نہیں آتے۔ اس رات چونکہ رات ہے قدر والی، جو اس رات رب کو یاد کرتا ہے اس کی عبادت کی اس دربار میں قدر کی جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے اور جناب جبریل کو بھی نازل فرما دیتا ہے۔ بات غور کرنے کی ہے، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں فرشتے آتے ہیں، آپ ذکر الہی کرتے ہیں فرشتے آتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں فرشتے آتے ہیں، لیکن فرشتوں کا سردار نہیں آتا۔ یہ وہ رات ہے جب آپ بیٹھ کر رب کو یاد کرتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کا سردار بھی آ جاتا ہے۔ تو دوسری خوبی اس رات میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس رات جو یاد کرے رب ان کی عبادت کی قدر فرماتا ہے، یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی اس رات میں یہ ہے اللہ رب العالمین اس رات، جو یہ بات تو مشہور ہے، اللہ کریم اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک بات کی طرف اشارہ، عبادت کرتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن عبادت کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ہے عبادت کے قبول ہونے کی۔ ساری زندگی سر سجدے میں رکھا، قبول نہ ہوئی تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر قبول ہو گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایک شخص جس کے
جس کا نامہ اعمال میں گناہ ہی بھرے ہوں گے، اس کے سارے گناہوں کے ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے اور تاحد نگاہ اس کی برائیوں کے دفتر لگے ہوں گے۔ جب وہ جہنم کی جانب جانے کی تیاری کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، ان گناہوں کے دفتر کے سامنے وہ نیکی کیا کرے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جیب سے ایک پرچی نکال کر دوسرے پرڑے پر رکھیں گے تو وہ برائیاں کم پڑ جائیں گی، وہ نیکی بھاری پڑ جائے گی۔ برائیاں کم پڑ جائے گی، نیکی بھاری پڑ جائے گی۔ اس نیکی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا ہوا خلوص کے ساتھ درود پاک لکھا ہوگا۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کا قبول ہو جانا کمال ہے۔ اگر قبول ہو گیا تو ایک بار پڑھا ہوا درود پاک بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 1000 مہینے عبادت کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ اس رات کو اگر رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لی اور یہ ایک رات قبول ہو گئی تو 1000 مہینے والا پیچھے ہے۔ اس ایک رات کی عبادت قبول ہوگی تو وہ شخص آگے نکل جائے گا۔ یہ تیسری خوبی ہے۔ چوتھی خوبی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سرتاج سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی یہ رات اللہ کے دربار میں معافی مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے دربار میں معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو جس شخص کو شب قدر نصیب ہو وہ ہرگز نہ بھولے، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، جو بھی کیا، لیکن وہ انسان ہے، وہ یقین جانے اس سے ضرور ایسی کوتاہیاں ہوں گی کہ اس سے معافی مانگے گا تو جب معافی ملے گی۔ اس لیے اس رات اللہ کے دربار میں استغفار کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اور 5ویں بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ 5ویں خوبی جو اس رات کو عطا ہوئی ہے وہ خوبی ہے سارے سال کے کام اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ شب قدر 15 شعبان ہے یا رمضان میں ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ہمارے بیچ مشہور یہ ہے، جیسے جناب اکرمہ سے مروی ہے، ہمارے بیچ مشہور یہ ہے کہ سارے سال کے معاملات 15 شعبان کو لکھے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے اسلاف سے مروی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے اسلاف سے مروی ہے کہ شب قدر میں پورے سال کے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مالک کریم ہمیں ہماری زندگی کی ہر گھڑی اس انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کا دین، رب کے حبیب کی سنت ہمارے سامنے ہو۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم رب کو راضی کر لیں، رب کے حبیب کو راضی کر لیں۔ اور بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا، میں نے عرض کی، اس میں بالخصوص اس بات کا اہتمام کیا جائے، شب قدر کو تلاش کیا جائے، شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اور ہمارے جو معتکف بھائی ہیں وہ بھی بالخصوص اس پہ توجہ دیں۔ 4، 8، 10 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو وقت بھی بعض اوقات ضائع کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگانے میں، باتیں کرنے میں۔ تو رب کے دربار میں آئے ہو، گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، جس کے گھر آئے ہو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ شب قدر مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر کمال مل گیا، لیکن وہ شب قدر نہ ملی، اس کے گھر آئے ہو، گھر آ کر معافی مانگو گے تو وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہم سب کے لیے برکتوں والی بنائے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بحبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔